پیرنٹس کی اسلام میں بہت شان ہے، لیکن ہمیں صرف پیرنٹس کے رائٹس کو نہیں بیان کرنا چاہیے بلکہ ہمیں بیوی کے رائٹس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ماں بننے سے پہلے بیوی ہوتی ہے۔ اگر بیوی اچھی ہوگی تو تب ہی وہ اچھی ماں بن سکے گی۔ جب کوئی معمار پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگا دے تو دیوار چاہے آسمان پر بھی پہنچ جائے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کون سے اصول بتائے ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ آتا ہے لو اینڈ رسپیکٹ، محبت اور عزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے محبت کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، لیکن اس کا ادب کرنا بھی سکھایا ہے، اس کی عزت کرنا بھی سکھایا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھے کہ آپ تنہائی میں بیوی سے بے حد محبت کریں، لیکن آپ اسے چند بندوں کے سامنے، فیملی ممبرز کے سامنے اس کی انسلٹ کریں، اس کو بے عزت کریں تو وہ آپ کی عزت نہیں کرے گی اور آپ سے خوش بھی نہیں رہے گی۔ اس بات کو دل میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھ لیں کہ اگر خاوند ساتھ ہو تو بیوی ہر کسی کی بات کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اگر خاوند ہی سب کے سامنے بیوی کی انسلٹ کرنا شروع کر دے تو بیوی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ محبت، نرمی، رسپیکٹ کا معاملہ کیا جائے تو وہ جان تک قربان کر دیتی ہے، لیکن اگر اسے رسپیکٹ نہ دی جائے تو وہ جان تک۔ سیکنڈلی پاتی ہے سپیکنگ سٹائل، بولنے کا انداز۔ ایک خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو محبت سے بلائے، اس کا محبت سے کوئی اچھا سا نک نیم رکھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو محبت سے عائشہ کے بجائے عائش کہہ کر بلاتے تھے۔ اور ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مرد کا بیوی کے ساتھ غصے سے بولنا پسندیدہ نہیں بلکہ خوش اخلاقی سے بولنا پسندیدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمز میں سے پرفیکٹ مسلم وہ ہے جو ایٹیکیٹس یعنی اخلاقیات کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ عام حالات تو عام حالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینسٹرویشن یعنی حیض کے دنوں میں بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت محبت سے گفتگو فرماتے تھے، آپ ان سے کوفت نہیں فرماتے تھے۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور کہ پیریڈز یعنی حیض کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انٹر کورس یعنی ہم بستری سے منع فرماتے تھے، اور پیریڈ کے دنوں میں ہم بستری کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 3 ٹپ آتی ہے وائفز شو یعنی بیوی کا جھوٹا۔ معاشرے میں ایک خامی یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ بیوی کے جھوٹے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو بیوی کے جھوٹے کو ناپسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر صحن میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے سے پانی پی رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پینے سے پہلے معلوم کیا کہ اے عائشہ تم نے اس پیالے کے کس حصے سے ہونٹ لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ہڈی چوستی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں گوشت کھاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیوی کے جھوٹے سے کوفت نہ کریں بلکہ اس کی دل جوئی کے لیے اس کے جھوٹے کو بھی کھائیں۔ نمبر 4 ٹپ آتی ہے رات کو سونے سے پہلے بات چیت کرنا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، عورتیں پورا دن کام کاج کر کے تھکی ہوتی ہیں، وہ پورا دن مشین کی طرح چلتی رہتی ہیں، اس لیے رات کو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان سے بات کرے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ازواج مطہرات سے بات کرتے تھے اور ان کی بات سنتے بھی تھے۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کے ساتھ سنتے بھی تھے اور خود بھی کبھی کبھی اپنے واقعات سناتے تھے۔ نمبر 5 ٹپ آتی ہے ریفریشمنٹ۔ دوستو ہر خاوند کو چاہیے کہ
کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ایسا رکھے جس میں بیوی بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لے کر جائے۔ اس طرح سے آپ کی بیوی کی بھی ریفریشمنٹ ہوگی اور آپ بھی اپنی بیوی کو مکمل ٹائم دے سکیں گے۔ آپ خود ہی سوچئے کہ اگر آپ کو پورا مہینہ گھر میں رکھا جائے تو کیا آپ پورا مہینہ گھر میں رہ سکتے ہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا نہیں۔ تو یہی بات آپ اپنی بیوی سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز چھوٹے لڑکے نیزہ بازی کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر ان کا کھیل دیکھتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ ان تمام حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیوی پر ظلم کرنے کا نہیں بلکہ محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ضرور پڑھیں، اور اگر زیادہ نہیں تو اس ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب، تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔